نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار غوث العظم، جشن سرکار غوث العظم، نعرہ تکبیر۔ منبر رسول پر تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام، شورى ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، پردہ نشین مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ عظیم الشان محفل پروگرام نہایت ہی کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ الحمدللہ آج اس پروگرام کو کئی حیثیتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ
پیران پیر دستگیر بڑے پیر روشن ضمیر سبحان اللہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ محفل منسوب۔ دوسرے عطائے رسول ہند الولی سلطان الہند سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری، ان سے منسوب ہے۔ دوسری یہ عارف باللہ ولی کامل حضور سید سلطان شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے پر ہے سبحان اللہ۔ ہر طرف سے فیض کی چادر تنی ہوئی سبحان اللہ، ہر طرف سے، جدھر کو بھی اگر آپ رخ کریں اسی طرف کسی نہ کسی ولی کے فیضان کا شامیانہ آپ تک پہنچ رہا ہے انشاءاللہ۔ مگر ہمارے بھائی وہ بکھرے بکھرے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑے بکھرے ہوئے سے ہیں۔ اگر ان کو اچھا لگے اور تکلیف نہ ہو، کیونکہ میں تکلیف تو دینا نہیں چاہتا ہوں جی، بغیر کسی تکلیف کے سلطان ہوئے، اور آپ لوگوں پہ تو زیادہ غریب نواز کا حق ہے کیونکہ آپ راجستھان میں رہتے ہیں۔ راجستھان کی زمین اللہ صمد، جو میرے غریب نواز عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی کے جسم پاک کو رکھے ہوئے سبحان اللہ، اور ان کے نام پر مسلمان بکھرا بکھرا سوال ہی نہیں اٹھتا، سمجھے؟ دیکھیے ایک جملہ ہے جی، بادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں مفتیوں کو ہی ملتا ہے، حافظ و قاری مولوی اماموں کو ہی ملتا نہیں۔ ولیوں کی بارگاہ میں پڑھا لکھا جائے، غیر پڑھا لکھا جائے، چور جائے، ڈکیت جائے، شرابی جائے، جواری جائے، جو دل سے مانگ لے اور جس پہ اللہ والے کا دل آ جائے اسی کو ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھے؟ کبھی جب اللہ والے دے سکتے ہیں تو لے بھی سکتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ پاور دیا ہے۔ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اور آپ سنیں گے۔ سیدنا حضور غوث پاک سے شروع کرتا ہوں، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر بڑے پیر روشن ضمیر، آپ کا نام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے والد محترم کا نام سیدنا
ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لقب موسیٰ جنگی دوست بھی ہے۔ آپ کے ولی، آپ کے والد محترم بھی ولی، دادا محترم بھی ولی، پر دادا بھی ولی۔ 11 پیڑھیوں تک، 12 پیڑھیوں تک حضرت امام حسین پاک، حسن پاک، علی سب کے سب ولی۔ آپ کی والدہ محترمہ کے والد محترم جن کا نام سیدنا حضرت عبداللہ سومعی، وہ بھی ولی۔ آپ کے باپ بھی ولی، ان کے باپ بھی ولی۔ 14 پیڑھی تک حضرت علی سے ملتے ہیں، سب کے سب ولی۔ اللہ اللہ 570 ہجری میں، 470 ہجری میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ایک تاریخ تھی۔ اللہ اللہ آگے چلیں، آپ کی 4 بیویاں تھیں، 27 لڑکے، 22 لڑکیاں تھیں۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی تھے۔ اللہ اللہ جب دنیا پر تشریف لائے، آپ کی پشت مبارک پر میرے نبی کے پاؤں کا نشان تھا۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا، میرے نبی کا زمانہ الگ، غوث پاک کا زمانہ الگ، تو پھر میرے نبی کے پاؤں کا نشان کیسے آیا؟ ہمت نہ پڑتی پوچھنے کی، کسی کے اندر جرأت نہ تھی پوچھنے کی۔ لوگوں نے سیدنا شہاب الدین سہروردی سے کہا، حضور آپ پر پیر کی بارگاہ میں آتے جاتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پوچھ لینا۔ باہر لوگ کھڑے رہے، سیدنا شہاب الدین سہروردی اندر گئے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہ پڑی، خاموش بیٹھے رہے۔ لیکن پیران پیر روشن ضمیر دل کے حالات پڑھ لیے، کہنے لگے شہاب الدین جو پوچھ لے آئے ہو پوچھتے کیوں نہیں؟ اللہ اللہ کہنے لگے، حضور حضور ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ کہا جو باہر کھڑے ہیں 7 لوگ ہیں، انہیں بھی بلا لاؤ۔ باہر کا دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ سیدنا شہاب الدین سہروردی بلا کر کے لے آئے۔ جب سارے لوگ آ گئے تو غوث پاک بولے، کہنے لگے سنو سنو معاملہ یہ ہے، تم یہی پوچھنا چاہتے ہو، یہی خیال کرتے ہو، میری گردن پہ میرے نانا کے پاؤں کا نشان کیسے آیا؟ میں نبی کے زمانے میں نہیں۔ کہا جی حضور، تو کہا سنو، غوث پاک خود کہتے ہیں، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں سنو، جس وقت میرے نانا معراج کو جا رہے تھے تو براق لایا گیا، 70,000 براق میں سے ایک براق کا نمبر آیا، سارے براقوں میں اس کا نمبر آیا تو وہ خوشی کے مارے اچھلنے لگا، اتنا اونچا ہو گیا
اللہ اللہ میرے نبی کو جب اس پہ چڑھنا تھا، اس پہ سوار ہونا تھا، تو پروردگار عالم نے اس وقت میری روح کو بلایا، او عبد القادر کی روح آ جا، اور وہاں سیڑھی کی جگہ میری روح کو لگایا، میرے نانا نے میری پشت پر قدم رکھا اور سوار ہوئے، اور جاتے جاتے کہہ گئے اے عبد القادر کی روح، آج جیسا نبیوں میں میرا مرتبہ ہے، آنے والے دنوں میں ولیوں میں ویسے ہی تیرا مرتبہ ہوگا، اور آج میرا قدم تیری پشت پر ہے، اور جب تیرا دور آئے گا تو تیرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث الورا، واہ 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 واہ۔ اب میں شروع ہو رہا ہوں، جو لوگ ادھر آدھر ٹہل رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے فوراً آ جائے، فوراً آ جائے، کیونکہ کسی کے باپ کی شادی نہیں، کسی کے بیٹے کا ولیمہ نہیں، کسی کا کوئی اور پروگرام نہیں، یہ تو آج ولیوں کا معاملہ ہے۔ سمجھے؟ جو جیسے چاہتا ہوگا، محبت رکھتا ہوگا، جھولی پھیلا کے آئے گا، دامن پھیلا کے آئے گا، ویسے وہ پائے گا۔ تقریر کرنے کو پورا ہندوستان پڑا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے۔ جاتا بھی ہوں اور ملکوں میں بھی جاتا ہوں، لیکن کہیں کہیں تقریر نہیں کی جاتی ہے، تقدیر بنائی جاتی ہے۔ سمجھے؟ کہیں کہیں پیر صاحب بھی تشریف لے آئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سمجھے؟ اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آئے ہے وہ غوث پاک کے بارے پڑھ دوں۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سب لوگ کہنا یا غوث المدد۔ وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، بولو یا غوث المدد۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر کے بارے میں کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگوں کا فیض بھی اللہ سبحان سبحان اللہ۔ بغداد سے اجمیر، اور اجمیر سے اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اس جگہ کا نام دن تالا ہے، دن تالا شریف۔ اب جب بزرگ ہے تو شریف ہو ہی گیا۔ سمجھے کیسے دلوا رہے ہیں آپ لوگوں تک؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور
شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، سبحان اللہ، شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اللہ اللہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ واہ، ابھی جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی بغداد میں ہیں، ہماری آپ کی سن رہے ہیں، یہ تو ہمارا آپ کا ایمان اور عقیدہ تھا۔ وہ جن کا عقیدہ نہیں سنتے ہیں وہ ان کی نہیں سنتے ہوں گے، لیکن ہم ان کے ہماری تو سنتے ہیں۔ وہ سمجھ میں آ رہی؟ غریب نواز بھی اور جیلانی صاحب بھی، سلطان شاہ جیلانی، ایک طرف سلطان الہند، ایک طرف سلطان شاہ، ایک طرف سلطان الاولیاء۔ واہ واہ واہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا، سیدنا حضور غوث پاک کی عمر تقریباً چھوٹی سی تھی، 4.5 یا 5 سال کی۔ آپ کے والد محترم کا تو وصال ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ بچوں میں ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، سننے پہ بات یاد آ رہی، کچھ بچے کھیل رہے تھے، غوث پاک کھڑے ہوئے تھے۔ ایک اللہ والا مجذوب نکل کے چلا گیا، ایک فقیر نکل کے چلا گیا، اوریجنل فقیر تھا، اللہ والا تھا، جیسے ہی گزر رہا ہے نکل رہا ہے، بچوں کے پاس سے گیا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب بچوں کو سلام کیا تو بچوں نے اللہ والے کو دیکھ کر جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ لیکن یہی بچپنے کا عالم ہے جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے، غوث پاک ہے، بچپنے کا عالم ہے۔ سارے بچوں نے ایک مرتبہ جواب دیا، لیکن بڑے پیر نے 2 مرتبہ جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ جب 2 مرتبہ جواب دیا، وہ اللہ والا چلتا ہوا قدم کو روک لیا، آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن رک جاتا ہے۔ سلام 1 مرتبہ کیا، جواب 2 مرتبہ کیوں دیا؟ اللہ والا پیچھے کو آ گیا، وہ مجذوب پیچھے کو آ گیا، وہ فقیر جیسے ہی پیچھے آیا سارے بچوں سے کہنے لگا او بچوں ذرا بتاؤ تم نے کس نے 2 مرتبہ جواب دیا؟ سارے بچے بولے ہم نے تو 1 ہی مرتبہ دیا، ہم نے تو 1 ہی مرتبہ دیا۔ بڑے پیر کھڑے ہیں، لوگوں نے بچوں نے اشارہ کر دیا، بڑے پیر نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ عبد القادر کی پیشانی کو دیکھا، بچپنے کا عالم ہے، جیسے ہی پیشانی کو دیکھا وہ اللہ والا سمجھ گیا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا۔ پیار سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ اللہ والے نے پہچان لیا، اللہ والا سمجھ گیا، لیکن اب بول دیا او بیٹا یہ تو میں نے پہچان لیا، تیری پیشانی کو دیکھ کر کے میں سمجھ گیا، لیکن ذرا اتنا تو بتا دے، سلام کرنا ذرا میری طرف توجہ دو، یہ مسئلہ نکل نہ جائے، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا
کرنا واجب ہے، لیکن بیٹا ایک ہی مرتبہ سلام کیا تو ایک ہی مرتبہ جواب دیا جاتا ہے۔ میری طرف توجہ دو، غوث پاک کی ذرا یہ کرامت سنو، غوث پاک کی سماعت کے بارے میں سنو۔ غوث پاک کہنے لگے بیٹا، وہ غوث پاک سے اس اللہ والے نے کہا بیٹا ایک مرتبہ سلام کیا جاتا ہے تو ایک ہی مرتبہ جواب دیا جاتا ہے، اتنا بتاؤ تم نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں، میری طرف دیکھو، ادھر مت دیکھو، ذرا میری طرف توجہ دو۔ کہا 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ تو بڑے پیر نے جواب دیا، او لوگوں سنو، بڑے پیر کی محفل میں آنے والے سنو، بڑے پیر نے کہا او اللہ والے یاد کرو، او فقیر صاحب یاد کرو، او مجذوب یاد کرو، او اللہ والے یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب آج سے 4-5 سال پہلے تم میرے گھر سے گزر رہے تھے، اور تمہاری نیت کیا تھی یہ بھی بتا دوں، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تم میرے گھر سے گزر رہے تھے، تمہاری نیت یہ تھی یہ جیلان ہے اور یہ سید ہے، یہ آل رسولوں کا گھر ہے، یہ نبی کے شہزادوں کا گھر ہے، یہ سیدوں کا گھر ہے، نبی کی اولاد کا گھر ہے، تو جب گھر ہے تو نبی ضرور تشریف لائے ہوں گے، اس لیے سلام کر کے نکل رہے تھے، مگر میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں نے جواب نہیں دیا تھا، لیکن میں نے 2 مرتبہ جواب اس لیے دیا ہے، ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دن کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اولیاء، واہ 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 واہ۔ جب غوث پاک ماں کے پیٹ میں رہ کر کے آواز سن لیں اور 5-5.5 سال کے بعد وہ فقیر گزرے تو پھر اس کی آواز سے پہچان بھی لیں، تو وہ غوث پاک بغداد میں رہ کر کے آج ہم سلطان شاہ جیلانی، یہ بھی جیلانی ہے، ان کا سہارا لے کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے، پھر ان کا سہارا لے کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے، پھر ان کا سہارا لے کر کے کربلا شریف چلیں، پھر ان کا سہارا لے کر کے نجف شریف چلیں، پھر ان کا سہارا لے کر کے نبی کے روضے پہ چلیں، تو ہمیں کون گرا سکتا ہے؟ کوئی گرا سکتا کیا ہمیں؟ آئے کوئی نہیں، یہ ولیوں کا معاملہ۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، میں نے ایک جملہ پہلے بول دیا، اس لیے اس جملے کو بار بار دہراتا ہوں۔ دیکھو میری شان میں اگر گستاخی ہو جائے کوئی بات نہیں، ان کی ہو جائے کوئی بات نہیں، ان کی ہو جائے کوئی بات نہیں، حالانکہ علماء کی شان میں بھی یہ بھی غلطی ہے، مگر اگر کسی ولی کی شان میں ذرہ برابر بھی ہو گئی یا ہنسی مذاق کے طور پہ بھی اگر ہو گئی تو پیارے جب وہ دے سکتے ہیں تو لے بھی سکتے ہیں، جب ان کو نوازنے کا حق ہے تو چھیننے کا بھی حق ہے۔ ایک ولی ہیں ہمارے ہاں یو پی رامپور میں، جن کا نام سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ، بہت بڑے نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں، یہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے خلیفہ لکھنؤ میں رہتے تھے، جن کا نام حضرت علامہ مولانا فدا علی تھا۔ کیا نام تھا؟ تو پہلے لوگ پڑھے لکھوں کو ملا جی کہتے تھے، تو بے ادبی کا لفظ نہیں، اچھا لفظ ہے، ملا مطلب بہت پڑھا ہوا، بہت پرہیزگار، سمجھ رہے؟ تو ان کو بولتے تھے ملا فدا علی، جیسے بولتے ملا جیون، ملا علی قاری، اتنے بڑے بڑے علماء۔ ملا علی جیون تو اورنگزیب کے بھی استاد ہیں،
بہرحال تو ملا فدا علی 1 سال سے دعوت دے رہے تھے سرکار غریب نواز پہ آ جائے، وہ سرکار میرے غریب خانے پہ آ جائے، غریب خانے شاہ حافظ جمال اللہ۔ ایک دن اللہ والے کے موڈ میں آ گئی، اللہ والا تو اللہ ہی والا سمجھے، ایک دن موڈ میں آ گئی کہ چلو آج ملا کے یہاں چل رہے پیر صاحب دے بولے چلو آج ملا فدا علی کے یہاں چل رہے، خبر پہنچا دی گئی شاہ درگاہی محبوب الہی حافظ شاہ جمال اللہ کے خلیفہ تھے، کا خبر پہنچا دو۔ فون کا زمانہ تو تھا ہی نہیں، خبر اطلاع پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، مولانا فدا علی صاحب نے اعلان کر دیا لوگوں ولی کامل آ رہے، میرے پیر و مرشد آ رہے، گھر کو سجا لیا جائے، راہوں میں آنکھوں کو بچھا لیا جائے، ولیوں کا معاملہ ہے۔ اللہ اللہ سارے لوگ راضی ہیں، خوش ہیں، ہر طرف انتظار ہو رہا ہے، لیکن معاملہ آگے بڑھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مزاحیہ ہوتے ہیں، جن کو ہجڑے بولا کرتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوگے یہ ہنسی مذاق ٹھٹا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سب جمع ہوئے، یہ کہنے لگے ملا آج بہت کود رہا ہے، آج ملا بہت کود رہا ہے، آج ملا کا پیر آ رہا ہے، کون آ رہا ہے ذرا دیکھ لیا جائے۔ اللہ اللہ، ان سارے مزاحیوں نے، ان ہنسنے والوں نے، آپ سمجھ جاؤ ان ہنسنے والوں نے آپس میں سیٹنگ کر لی، آپس میں مشورہ کر لیا۔ جو سب سے زیادہ ہنسانے والا تھا اس سے کہا تو مر جانا، جھوٹ موٹ کا مر جانا، اور تجھے کپڑا اڑا کے کفن پہنا کر کے ہم سب سے زیادہ تیرے جنازے پہ روئیں گے۔ اور جو وہ پیر آ رہا ہے، وہ جو میاں آ رہا ہے، وہ جس کو یہ اللہ والا کہہ رہے وہ آ رہا ہے، اس سے تیری نماز جنازہ پڑھوا دیں گے۔ اور جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہے تو تو لیٹا رہنا، پھر کہے اللہ اکبر تب بھی لیٹے رہنا، پھر کہے اللہ اکبر لیٹے رہنا، پھر کہے اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرے تو تو اٹھ کے بیٹھ جانا۔ پھر ہم ہنسی مذاق بنائیں گے، دیکھے کتنا پہنچا ہوا ہے۔ مگر انہیں کیا پتا تھا حافظ شاہ جمال اللہ پہ غریب نواز کا فیضان چلتا تھا، وہ سکہ راج الوقت تھے۔ اللہ اللہ، ادھر سارے لوگ گئے، شاہ حافظ جمال اللہ بھی راستے میں، اور مولانا کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن یہ ہجڑے لوگ راستے میں رونے لگے، مولانا کے قدموں پہ گر گئے، ہائے ہمارے یہ بڑے اچھے تھے، بڑے ایسے تھے، بڑے ویسے تھے، جھوٹ موٹ کے کہنے لگے کا انتقال ہو گیا، اپنے پیر صاحب سے ہماری نماز جنازہ پڑھوا دینا۔ اللہ اللہ، اب انہیں بھی مولانا کو کیا پتا ترس آ گیا، انہیں خیال آ گیا چلو میرے پیر پڑھا دیں گے۔ جنازہ سجا ہوا رکھا ہے، جا نماز بچھی ہوئی ہے، کپڑا بچھا ہوا ہے، حافظ شاہ جمال اللہ آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آئے مصلی پر کھڑے ہوئے، اس اللہ والے نے آنکھوں کو بند کیا، اندر والی آنکھوں سے دیکھ لیا، کہنے لگے یہ بتاؤ اس کا ولی کون ہے؟ ایک پیچھے سے بولا حضور ہم ہیں۔ کہا یہ بتاؤ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں؟ کہنے لگے حضور کیا کہہ رہے، سامنے تو مردہ ہی ہے، اسی کی پڑھا دو۔ کہا دیکھ لو سوچ لو، زندے کی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں؟ سب بولے حضور مردے کی پڑھا دو۔ شاہ حافظ جمال اللہ بولے نہیں مانتے تو پڑھائے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، ثنا پڑھی اللہ اکبر، درود پڑھا اللہ اکبر، دعا پڑھی اللہ اکبر، کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیا۔
दिया, लेकिन अब वो मुर्दा नहीं उठता, वो जो जिंदा लेटा हुआ था नहीं उठता। सारे हंसने वाले जमा हो गए और उसको हिलाने लगे, कहो कम बखत सो गया, अरे तेरी नमाज भी हो गई, जल्दी उठ। मगर उन्हें क्या पता था ये सोया हमेशा के लिए सो गया। जब कफन हटा के देखा तुम मरा पड़ो तो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, सुभान अल्लाह सुभान। जब उनके कदा, जरा प्यार से बोलो या अल्लाह, और गुस्से में बोलियो। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा प्यार इतना कर रहा है, और होगा क्यों नहीं, वे सुल्तानुल हिंद तो तुम्हारे ही रहते। वैसे तो हर मोमिन के दिल में रहते। जब उनकी गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब उनकी गदा भर देते गए शाहान ज़माना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है, वाह वाह, और मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। और मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अब सारे के सारे रोते हुए सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह की बारगाह में आ गए। कहने लगे सरकार माफ कर दो, आज के बाद कभी नहीं हंसेंगे, आज के बाद कभी मजाक नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले मैंने तो पूछा था जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की, तुम बोले मुर्दे की, तो जब तुम नहीं माने तो मैंने मुर्दे ही की पढ़ा दी। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, वो भी चिपट ही गए। कहने लगे सरकार या तो हमें भी सबको मारो, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं रहेंगे, हमें भी मारो, आज आपके कदम नहीं छोड़ेंगे। हमें पता चल गया तुम्हारे अंदर पावर कितना है, जब तुम जिंदे को मुर्दा बना सकते हो तो मुर्दे को जिंदा भी तो बना सकते हो। सरकार हमारी उसको जिंदा कर दो। हाफिज सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके कहा चलो हटो, जाओ मेरा दरवाजा छोड़ो, तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तो देखे तो कफन के साथ ही उठ के आ रहे थे। ये है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये वलियों की शान है। बेशक बेशक। और तुमने वो भी तो सुना होगा सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो गुड़िया वाला। बैठे रहें, कोई उठेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी तरफ तवज्जो दो, आपकी तवज्जो इधर होता ही है, महफिल है जी। अरे गौसे पाक की जब महफिल होती थी तो गौसे पाक की महफिल में ना जाने कितने तो बेहोश होकर गिर जाते थे, और ना जाने कितनों का इंतकाल हो जाता, और ना जाने कितने चोर वली हो जाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। ना जाने कितने चोर क्या हो जाते थे, बोलो वली हो जाया करते थे। अल्लाह, ये अल्लाह वाला ना जो भी कह देता है वाह, वो उसकी जबान पत्थर की लकीर है। अपने गरीब नवाज को अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज आए हैं, हम और आप अगर एक दो को खिला दे पिला दें। मैं तो सोचने लगा गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज, जब मैंने हाजिरी दी तो मुझे पता चला
किसी का इतना हाथ कटा पड़ा उसको भी खिला रहे, किसी के दोनों कटे पड़े उसको भी खिला रहे, किसी के पाँव कटे पड़े उसको भी खिला रहे। सैकड़ों को एक गरीब नवाज अकेले पालना है, बल्कि उनके फैजान से मैं तो ये कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान माना। बेशक 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 बेशक। अगर समझ रहे, अगर फैजान इंडिया में हिंदुस्तान में मिलता है तो गरीब नवाज के दरबार से होकर के मिलता है। बेशक। एक मरतबा ऐसा हुआ, ये अल्लाह वाले क्या करते थे ना, दिन भर खिदमत करते थे, इबादत करते थे, रात को मस्जिद बनाते थे। क्या करते थे बोले? मस्जिद बनाते। अल्लाह ताला का घर बनाते थे। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, गरीब नवाज को सुनो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का घर बनाते थे। उस वक्त लाइट का जमाना नहीं था, बल्कि जो सरसों का तेल होता उसके चिराग जला करते थे। घरों में मिट्टी का तेल जलता था, डिब्बी वगैरह जलती थी, लेकिन अच्छी जगहों पे जहां तक बदबू ना आए उस तेल के चिराग जलते थे। बोलो जलते थे नहीं जलते थे? ये अल्लाह वाले जो गरीब नवाज के साथ में आए थे, दिल पर इबादत में रहते थे, तबलीग में रहते थे, खिदमत में रहते थे, और रात को पत्थर इकट्ठे करके मस्जिद बनाते थे। जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला, चमचों ने जाकर के बता दिया, कह दिया हुजूर ऐसा ऐसा हो रहा है, ये अल्लाह वाले अल्लाह का घर बना रहे हैं। क्या कर रहे? चिराग जला जला के बना रहे। तो पृथ्वीराज चौहान ने ऐलान करा दिया, कोई भी दुकानदार उन फकीरों को तेल ना दे, ताकि इनके यहाँ रोशनी ना हो, इनके यहाँ चिराग ना जले। उन्हें क्या पता था ये वो चिराग है, वो चिराग है जो पूरे हिंदुस्तान को रोशन करने वाले चिराग है। अल्लाह अल्लाह, अब तेल ना दिया जाए। सारे दुकानदारों को मना कर दिया। कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी भी है और अल्लाह वाले भी हैं। जब शाम का टाइम हुआ, दुकान पे तेल लेने के लिए गए, ताकि तेल चिराग में डाल लिया जाए और रोशनी करके काम किया जाए। लेकिन एक दुकानदार के यहाँ पर गए कि भाई तेल दे दो, पैसे ले लो। उस दुकानदार ने मना कर दिया, तुम्हें तेल नहीं दिया जाएगा। कहा क्यों नहीं भाई, तेल तो वो रखा है, तेल सामने है, पैसे मेरे पास है, तुम पैसे ले लो, तेल दे दो। कहा नहीं नहीं, अगर हमने तेल दे दिया तो राजा हमारे बच्चों का, हमारा सबका कोलू में पिरवा के तेल निकाल देगा, हमें सबको मरवा दिया जाएगा। दूसरी दुकान पे गए, वहां पर भी तेल नहीं दिया गया। तीसरी पे गए, गरीब नवाज के चाहने वालों को तेल नहीं दिया गया। अल्लाह अल्लाह, अब जब दो चार जगह घूम आए, अपने आका की बारगाह में आ गए, गरीब नवाज की बारगाह में आ गए। लगे हाथ, एक बात बड़ी प्यारी बता, तुम यहाँ रहते हो ना, जब भी तुम्हारी अटका करे ना तो अपने आका की बारगाह में चले जाया करो। गरीब नवाज की बात, आका आप तो नबी के शहजादे हैं, आप तो नबी के नवासे हैं। आका गरीब नवाज, मैं आप ही के दयार में रह के, आप ही के सदक़े, आप ही की भीख के दिए हुए टुकड़े खाता हूँ, उन्हीं पे गुजारा करता हूँ। मेरा ये काम बना दो। मेरा दावा है अगर दिल से मांगोगे तो खाली नहीं पलटो। आला हजरत ने जो लिखा है कि जहाँ पे दुआएं मकबूल होती हैं इंडिया में, उनमें से एक अहम बारगाह गरीब नवाज की बारगाह भी। गरीब नवाज मांग के तो देखो, मगर आज हमारे अंदर कमी है। अल्लाह अल्लाह, वो फकीर थे, वो गरीब नवाज के फकीर, जब उन्हें तेल नहीं मिला
پہنچ گئے آقا پاؤں دبانے لگے آقا کام رک جائے گا کہا نہیں رک سکتا اس لیے ہم اپنا کام نہیں کر رہے اللہ کا کام کر رہے دین کا کام کر رہے کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا کہا حضور اندھیرا ہے روشنی نہیں ہے کہا تبھی تو ہم روشنی پھیلانے کے لیے آئے ہیں ساری اندھیری دور کر دیں گے روشنی پھیلانے کے لیے آئے ہیں کہا سرکار معاملہ یہ نہیں ہے کہ پھر کیا بات ہے کہ تیل بند کر دیا ہے تاکہ تیل کوئی دکاندار نہ دے اللہ اللہ کا کسی نے نہیں دیا غریب نواز بولے ارے تم پریشان کیوں ہوتے ہو تمہیں یہ پتہ نہیں ہے میری رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے ایسا کرو بیٹا تم ایک برتن پانی کا بھر کے لاؤ ایک خادم لایا میرے غریب نواز نے اس برتن میں وضو بنا دیا اور وضو بنانے کے بعد جو وضو کا پانی تھا کہا بیٹا جاؤ چراغوں میں ڈال لو تمہارے چراغ روشن ہوں گے اور پورے اجمیر کے گل ہو جائیں گے اللہ اللہ وہ فقیر تھے وہ مرید تھے چاہنے والے تھے سب لوگوں نے پانی لے لیا اور لینے کے بعد چراغ میں ڈال دیا جیسے ہی چراغ میں ڈالا سب کے چراغوں میں تیل آ گیا اور اجمیر کے تیل میں پانی ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان غریب نواز فیضان غریب نواز سبحان اللہ اچھا جب وضو کے بچے ہوئے پانی کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کی جس پہ نظر کرم ہو جائے اس کا عالم کیا ہوگا معلوم ہے مجھے تم اچھے کیوں لگ رہے ہو پتہ ہے میں بتاؤں واقعی دیکھو تم تو انسان اشرف المخلوقات ہو بھلے گناہ گار صحیح لیکن نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو بولو ہو کہ نہیں اگر کسی کے یہاں پہ کوئی کتا بھی رہتا ہے نا کتا تو اس مالک کو اس کتے سے بھی نسبت ہو جاتی نہیں ہو جاتی اگر کوئی اس کتے کے ٹکر مار جائے کوئی اس کتے کو تکلیف دے جائے تو اس مالک کو ٹھیس پہنچتی ہے ایک دن دو دن کتا بھوکا رہے ایک دن دو دن جب بولے گا تو مالک کو ایک نہ ایک دن دیا آ جاتی ہے لاؤ بچی کچی روٹی کے ٹکڑے اسے بھی ڈالتا کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ دیتا یہ بھی تو جانور ہے اس کو بھی دیتا تم غریب نواز کے دیار میں رہتے ہو راجستھان اب یہاں سے تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا سمجھے تم غریب نواز کے دیار میں رہتے ہو ایک دن دو دن تین دن چار دن 10 سال ہو گئے تمہیں 20 سال کسی نہ کسی دن اگر تم پہ غریب نواز کو ذرا سی بھی دیا آ گئی نا تو تمہاری کائنات پلٹ جائے گی ذرا سی بھی اگر دیا آ گئی نا ذرا سی بھی اگر محبت کی لکیر تم تو اس لیے تم لگے رہو تمہیں یہ موقع کسی مولوی کے چکر مت پڑی ہو وہ مولوی کم نصیب ہیں بلکہ بد نصیب ہیں جو پڑھنے کے بعد اللہ والوں کے ٹکڑے کھانے کے بعد کتوں کی طرح کھرا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہو میں اللہ والوں کا صدقہ کھا رہے ہیں یار غریب نواز برا مت مانا اگر غریب نواز اگر اجمیر شریف کی دھرتی پہ نہ ہوتے تو اجمیر شریف کو 10% لوگ بھی اس کو نہیں جانتے اجمیر کوئی اتنا بڑا شہر تو ہے نہیں
اجمیر میں کوئی ایسی اور تاریخی جو صاحب بہت اونچی مشہور، لیکن میرے غریب نواز کا روضہ ایسا ہے نا، اگر اجمیر کو نہیں پورے ہندوستان کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو غریب نواز کے روضے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بولو ہے نہیں؟ یہی وجہ ہے۔ تم ان لوگوں کی مت ماننا جو کمیاں نکالتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کمی ہے۔ جو یہ کمی نکالتے ہیں مولانا لوگ، ابھی یہ مولانا نہیں ہوئے، ان میں کمی ہے، کمی۔ میں بہت صاف لفظوں بتا رہا ہوں، کمی ہے۔ تم ہمیشہ غریب نواز کے بھکاری بنے رہنا، ہمیشہ غریب نواز کے بھکاری بنے رہو گے تو تم بادشاہ رہو گے، بادشاہ۔ اور جہاں اکڑو گے وہیں مارے جاؤ گے، مارے۔ یہ بات یاد رکھنا، بڑے بڑے جادوگروں کو نہیں چھوڑا، مارے گئے نہیں مارے گئے، اس کے بعد جو تھے وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ عبداللہ بیامانی وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ اللہ اللہ، یہ تو غریب نواز کے وضو اور وضو کا پانی تھا جو روشن ہو گیا۔ کیوں روشن ہوا؟ پھر بریلی کے امام یاد آ گئے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہے نہیں؟ بولو یا رسول اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمتی، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اب مجھے اپنے نبی کے غسل کی بات یاد آ رہی ہے، بتا دوں۔ اللہ نے تکبر تو کسی کا رکھا ہی نہیں۔ ایک مولوی ایک اللہ والے سے اور اٹکا تو کیسا ہوا بتاؤ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر دستگیر، بڑے پیر روشن زمین، حج کے لیے چلے 20,000 مرید ساتھ میں، حج کو چلے 20,000 مرید ساتھ میں۔ اب مرید کوئی کپڑا سنبھالے، کوئی حضور کے جوتے سنبھالے، کرے موقع مل جائے۔ اللہ اللہ، 20,000 مرید مکہ شریف پہنچے۔ مکے کا ایک مفتی تھا، مفتی مکہ، بہت بڑا مفتی، اتنا بڑا کہ 50 مفتی اس کے پاس فتوے چیک کرانے آتے تھے، وہ بھی عرب، اور پھر اوپر سے مکہ، اسی کے فتوے جہان میں چلا کرتے تھے۔ اتنا بڑا مفتی، اسے تھوڑا تکبر آ گیا۔ یہ جیلان سے ایک سید زادہ آیا ہے، آل رسول آیا ہے، اجمی ہے، میں اتنا بڑا مفتی ہوں اور یہ پتہ نہیں پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے۔ 20,000 لوگ، وہ بھی وہ دور تھا، 20,000 لوگ، کوئی جوتی سنبھال رہا، کوئی کچھ سنبھال رہا۔ چلو اس سید زادے سے ذرا علمی بحث کر لی جائے، مگر اسے کیا پتہ تھا بیٹا غلط جگہ ہاتھ ڈال رہے ہو، غلط جگہ ہاتھ جا رہا۔ سانپ کا منتر جانے نہیں، بچھو میں ہاتھ ڈالنا۔ ہاں، بچھو کا منتر جانا، سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا۔ بہت غلط جگہ الجھ گئے مفتی صاحب، بڑے پیر کو پکڑ لیا،
اور کرے، کیونکہ مفتی صاحب تھے، علم تھا. کہنے لگے او بابا فقیر اللہ والے تم کہلا رہے ہو، اور یہ 20,000 لوگ ادھر ادھر تمہارے ساتھ گھوم رہے ہیں، تم ان سب کے پیر ہو، تمہارے پاس کچھ علم بھی ہے یا خالی ان کی بھی زندگی برباد کر رہے ہو؟ کیا پتا تھا انہیں کہاں ہاتھ ڈال دیا. بڑے پیر سن رہے ہیں. کہا اگر علم ہے تو علم سے کچھ گفتگو کر لی جائے. بڑے پیر صاحب بولے آج تو میں اپنے خاندان والوں میں آیا ہوں. سبحان اللہ بولو. آج تو میں اپنے بڑے پیر صاحب بولے آج تو میں اپنے نانا سے باتیں کرنے آیا ہوں. آج تو میں نانا کے روزے پہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر کے نانا سے باتیں کروں گا، کسی اور سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ اکڑ گیا. مفتی تھا نا. مفتی والا جانتے نہیں ہو مجھے کون ہوں. غوث پاک بولے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک فقیر کو اللہ کے علاوہ اور کیا چاہیے. وہ مفتی صاحب کہنے لگے او عبد القادر اگر تمہیں علم ہے تو ادھر بیٹھو، ابھی بات ہوگی بعد میں جانے دوں گا. 50 مفتی کھڑے. بڑے پیر صاحب بولے مفتی صاحب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، چلو ایک سوال تمہیں دیے دیتا ہوں، اس کو ڈھونڈتے رہنا، اسی میں الجھے رہنا. تو یہ تو انہیں فخر تھا. بولے کوئی ایسا سوال ہے ہی نہیں جو میں بتا نہیں پاؤں گا. مگر انہیں کیا پتا تھا بیٹا غلط جگہ الجھ گیا. کہا کوئی سوال ایسا نہیں، پوچھو ابھی، پوچھو ابھی جواب دوں گا، ابھی پوچھو. بڑے پیر بولے یہ بتاؤ میرے نبی ظاہری دنیا سے رخصت ہوئے. کہا جی. میرے نبی کو میرے دادا حضرت علی نے اور 4 لوگوں نے اور مل کے غسل دیا. کہا جی. کہا یہ بتاؤ مفتی صاحب وہ غسل کا پانی کا کیا ہوا؟ جو غسل دیا تھا وہ غسل کا پانی کہاں گیا؟ اب تو مفتی صاحب چکر میں پڑ گئے. اب جب بات نہیں بنی پسینہ آ گیا. بولے کل تک کی مہلت دے دو، کل بتاؤں گا، پھر میرا سوال رہے گا. بولے پہلے جواب دے دیے بعد میں تیرا رہے گا. اب اسے کھانا اچھا نہ لگے، نیند نہ آئے، کتابیں چاہنا، حدیث تلاش رہا، یہ کتاب اٹھاؤ وہ اٹھاؤ. 50 مولوی لگا دیے، علماء لگا دیے. اگر کسی کتاب میں ہو تو ملے، کسی کتاب میں تھا ہی نہیں تو ملتا کہاں سے؟ اللہ اللہ مفتی صاحب رات پر نہیں سو، ڈھونڈتے رہے، تلاشتے رہے، لیکن نہیں ملا. آج صبح کو بڑے پیر ملے، ملاقات ہوئی. بڑے پیر بولے مفتی صاحب میرے سوال کا کیا ہوا؟ اب مفتی صاحب کا سر جھک گیا. بولے بس پیر صاحب. اب کہنے لگے پیر صاحب، پہلے تو یہ اجمی صاحب کہہ رہے تھے پیر صاحب 1 دن کی مہلت اور دے دو. بڑے پیر بولے دی. جا ڈھونڈ لیے. دوسرے دن بھی بڑے پیر تلاشتے رہے، ڈھونڈتے رہے، لیکن نہیں ملا، کتابوں میں نہیں ملا. دوسرے دن صبح کو بڑے پیر بولے کیا ہوا؟ پھر سر جھک گیا. سوچا اب تو بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، بادشاہ کو پتہ چلے گا کیا ہوگا. اتنا بڑا مفتی ایک جواب نہیں دیا جا رہا. بولے اچھا 1 رات اور دے دو. بولے چلے گا. اس نے سوچا اب کتابوں میں تو ملے گا نہیں. اس نے معافی مانگی اور غسل کیا، خوشبو لگائی، سرکار کے روزے پہ چلا گیا. رات بھر روتے روتے کہنے لگا حضور پتہ نہیں کون آیا، اجمی آیا، بغداد سے آیا. کیا پتا تھا انہی کا بیٹا. سبحان اللہ بولو. کیا وہاں سے آیا، اس نے اٹکا دیا، مجھے جواب نہیں مل رہا. آدھی رات تک روتے 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 سو گیا. جیسے ہی سویا میرے نبی تشریف لے آئے.
नवाज के सदक़े में, सुल्तान शाह जीलानी के सदक़े में, गौसे पाक के सदक़े में, ए अल्लाह हम सबको भी ख्वाब में आका का दीदार हो जाए। आमीन बोलो। इस आस पे जीते हैं, कह दे कोई आकर, इस आस पे जीते चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल आज़म सुभान अल्लाह। पीर साहिब किबला, सैयद साहब किबला, सैयद अज़हर अली साहब बापू किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब बैठ जाओ आप लोग, जाना कोई नहीं, याद रखियो। और अगर मेरे लिए आए हो तो चले जाइए, और अगर सुल्तान शाह जीलानी आए हैं, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की मोहब्बत में आए हो तो उन्हीं की मोहब्बत में बैठे रहना इंशाअल्लाह। अब देखें, और स्टेज की बहारों में बहार आ गई। आले रसूल, चमन फातिमा के महकते हुए फूल, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हुजूर अशाह अस्सय्यद हाफिज़ व क़ारी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अज़हरुल क़ादिर जोधपुरी हज़रत के साथ में ही मेरा सफ़र हुआ है जोधपुर से। वाकई कुछ लोगों को देख करके पता चलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था, हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सना। आले रसूल से मोहब्बत करना 1 साल की इबादत से बेहतर है। और ये नबी के शहजादे आले रसूल हुजूर सैयद बापू अज़हरुल क़ादरी, क्योंकि क़ादरी सिलसिले के हैं, जीलानी हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनका साया हम सब के सरों पर तादेर फरमाए। और ये गैर पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भी बता दूँ आपको मैं। हमारे यहाँ यूपी में बहुत अच्छा शहर है जिसका नाम संबल है, बहुत इल्मी शहर है, जो मुफ्ती आज़म राजस्थान मुफ्ती अशफाक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका घर भी सेवनाली में है, वहीं बराबर में मैं जाता हूँ तकरीर करने। वहाँ संभल में हज़रत की तालीम हुई है, क्योंकि रास्ते में गुफ्तगू हुई है। शरजान शाह साहब एक बहुत जय्यद आलिम और यूँ समझिए कि वली आदमी, उनसे शरजानी पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो। अब सब तरफ से आप लोग फैज़ लूट रहे हो, समझे।
اور کچھ لوگ اب بھی بھاگنے خیر جا تو نہیں رہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہاں الحمدللہ سب طرف سے فیض ہے۔ جن کی محفل حضور غوث پاک آل رسول، غریب نواز آل رسول، سلطان شاہ جیلانی آل رسول، جن کی صدارت پیر و مرشد آل رسول، اور تقریر کرنے والا فقیر یہ ادھر ہی۔ میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے کہ میں بھی اچھا ہو جاؤں۔ ہاں اب تو ان کی مت کٹ گئی مفتی صاحب کی، جب بات چل رہی تھی نا، کہنے بیٹا ہاتھ غلط جگہ ڈال دیا ہے نہیں، کبھی بھی کسی فقیر سے الجھ مت جائیو، میں بتا رہا ہوں کسی فقیر سے مت الجھنا، سمجھ رہے؟ ہاں ورنہ فقیر کی مار بڑی تگڑی ہوتی ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، کہہ دیا وہ ہو بھی گیا۔ اب وہ کہنے لگے، رات بھر رونے لگے، کہنے لگے آقا پریشان ہو گئے، ان کو یہ پیر آیا ہے، لوگ اسے آل رسول کہہ رہے، سید زادہ کہہ رہے، آقا اس نے ایک سوال کر دیا، کتابیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہوں لیکن نہیں مل پا رہا، آقا آپ ہی بتا دیجئے۔ یہ کہہ کے سو گئے، میرے آقا آ گئے خواب میں، اور آقا کی برابر میں ایک اور تھے، مگر آقا کے چہرہ اللہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ذرا پیار سے بولو، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب لوگ بولو ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، جن کے تلووں کا دھوبنی ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ اب وہ کہنے لگے آقا ایک پیر لٹکا دیا، آل رسول لٹکا دیا، اس کا سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا، کیا بات ہے کیا سوال ہے؟ کہا کا سوال یہ ہے جو آپ کو غسل دیا گیا وہ غسل کے پانی کا کیا ہوا، کہاں گیا، اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے۔ میرے نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے میری برابر میں میرا نواسا ہے، آل رسول میرا شہزادہ ہے، یہی بتائے گا یہی جواب دے گا۔ اب وہ مفتی صاحب بولے ہاں آل رسول بتاؤ، وہ آل رسول کہنے لگے سنو، جب میرے نانا کو غسل دیا گیا، جب میرے آقا کو غسل دیا گیا تو وہ غسل کا پانی کیا ہوا سنو، اس غسل کے پانی کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ اٹھوا لیا، اور اس آسمان پہ اٹھا کر کے بادل بنا دیا، اور وہ بادل پورے جہان میں برسا دیا، جہاں جہاں پانی کی بوند گری ہے وہی وہی مسجد بنا دی گئی ہے، وہیں پہ اللہ کا گھر بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ مفتی صاحب کو جواب مل گیا، اب تو خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں ہے، صبح صبح بڑے پیر کو ڈھونڈ رہے ہیں، عبد القادر جیلانی کو ڈھونڈ رہے ہیں، غوث پاک کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں مل جائے جواب دیا جائے گا۔ بڑے پیر مسجد سے نکل رہے تھے، کہا او پیر صاحب کیا سوال نہیں پوچھو گے، ذرا پوچھ لو۔ بڑے پیر کہنے
لگے بتاؤ، وہ کہنے لگا اس پانی کو اٹھا لیا، بادل بنا دیا گیا اور بوند بوند برسا دیا گیا، جہاں جہاں قطرہ گرا وہاں وہاں مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد بن گئی ہے۔ اللہ اللہ جب یہ کہا تو بڑے پیر کہنے لگے کتاب کا حوالہ دو، کون سی کتاب میں دے گئے بتاؤ، کون سی کتاب میں ہے ذرا بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کتاب میں نہیں ہے، مجھ کو میرے نبی نے بتایا، مجھ کو میرے آقا نے بتایا۔ جب اتنا کہا بڑے پیر جلال میں آ گئے اور آنے کے بعد کہنے لگے او مفتی صاحب تجھ کو نبی نے نہیں بتایا، میں بتاؤں کس نے بتایا؟ کہاں بتاؤ؟ کہا تو نے رات معافی مانگی ہے، روتا ہوا روزے پہ گیا ہے، رات بھر آدھی رات تک روتا رہا، جب تو سو گیا خواب میں میرے نبی بھی آ گئے۔ کہا برابر میں کوئی اور بھی تھا، آل رسول تھا، نبی کا شہزادہ تھا، کہاں تھا؟ کہا نبی نے نہیں بتایا، وہ آل رسول نے بتایا، اور کان کھول کے سن لے وہ آل رسول بتانے والا کوئی اور نہیں، عبد القادر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث پاک، واہ 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 واہ۔ کون تھا؟ غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا بیچارہ۔ اب کبھی مت الجھ جانا، کوئی مولوی اگر غریب نواز کو انگلی اٹھائے تو سمجھ جائیے اس نے بھی غلط جگہ ہاتھ ڈالا۔ میری یہ بات کہیے بیٹے مارے جاؤ گے، بہت جلدی مارے جاؤ گے، بے فکر رہو، اور تمہیں تو غریب نواز کے غلام ایسے ہی مار ڈالیں گے، ان تک تو بعد میں ہی پہنچو گے، تم ہی جوتے چپل سے مار ڈالو۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحان۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، پیار سے بولو، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ اب ادھر مولانا فدا علی کے جو پیر و مرشد تھے سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ، انہوں نے مردہ جلایا۔ ایک مردے کی میں بڑے پیر صاحب کی بھی سنا دوں۔ بڑے پیر صاحب کی ایک کرامت یہ مشہور تھی کہ اگر بڑے پیر صاحب سے اگر کوئی مصافحہ کر لے تو شام تک وہ ٹھیک ٹھاک رہتا تھا، موت نہیں آتی تھی، مرتا نہیں تھا، یہ کرامت مشہور تھی۔ اب لوگ لنگڑے لولے مرزیلے ٹیڑے بھیڑے سب لائن میں لگے رہتے تھے کسی طریقے سے مصافحہ ہو جائے، اور شام تک کی دوا مل گئی، دوا کے ساتھ گارنٹی۔ ایک بڑھیا، اور عورتیں ویسے بھی چالاک ہوتی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں کہ سوچتے ہوئے سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہماری طرف کی تو بہت چالاک ہے، راجستھان کی پتہ نہیں سیدھی سادی ہوں بھولی والی ہوں، مگر لگتا نہیں کہ سیدھی ہوں۔ بہرحال ایک سنا ہوا ایک عورت تھی کتنی چالاک تھی، وہ ایک اللہ والے کی بات لے کے، لیکن پہلے یہ بات پوری کروں۔ وہ بڑھیا بہت دنوں میں دعا کر رہی تھی، غوث دعا مانگتی تھی غوث پاک کے صدقے میں، اللہ بیٹا دے دے، کوئی پوتا دے دے، پوتا دے دے۔ اس کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی بہو کے یہاں، بہت دنوں میں جا کر کے پوتا مل گیا تو کتنا خوش ہوگی، بڑی خوشی سے رہتی تھی۔ بڑھیا روزانہ پہلے ہی آنکھ کھلتی تھی، بڑے پیر سے جا کے پوتے کا مصافحہ کرا لی، اور شام تک نو ٹینشن، بڑھیا فری۔
لیکن ایک دن ایسا ہوا حضرت مسافہ بھی کرا لیا اور دوپہر کو پوتا مر بھی گیا. اب جب پوتا مرا لوگ بولے غسل دے دو کفن پہنا دو. بڑھیا بولی بعد میں پہلے بڑے پیر سے دو باتیں کر لوں. ایک ناز اور نخرہ ہوتا ہے، ناز اور نخرہ ہوتا ہے. بعد میں پہلے بڑے پیر سے کچھ باتیں تو کر لوں. بڑھیا نے اٹھایا مرے ہوئے پوتے وہ بڑے پیر کے مدرسے لے کے پہنچ گئی. آج پوچھوں گے بڑے پیر کیا ہوا، تمہاری کرامت کا کیا ہوا. بڑے پیر مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے تھے. بڑھیا بھی برابر میں بیٹھ گئی. اس نے سوچا سبق پورا ہونے دو تبھی بات کروں گی. اتنے میں بڑے پیر پڑھاتے پڑھاتے جلال میں آ گئے. بچوں سے بولے مر جاؤ. سارے بچے مر گئے. بڑھیا نے سوچا اب تو زندہ کریں گے، ایسا کروں اپنا پوتا بھی انہی میں سرکا دوں. بڑھیا یہاں بھی گھوٹالا کر رہی ہے. میں نے جو کہا بہت چالاک ہوتی وہ یہ بتایا. بڑھیا نے چپکے سے وہ سوچ رہی ہے بڑے پیر دیکھیں. جب دل کے حالات دیکھ لیں گے تو وہ نہیں دیکھتے ہوں گے، مگر دل سمجھا رہی بڑھیا. چپکے سے بڑھیا نے اپنا پوتا بھی سرکا دیا، انہیں مرے ہوئے میں لٹا دیا. سوچا بڑے پیر اٹھائیں گے اب تو کچھ کہنا بھی نہیں پڑے گا، میرا بھی اٹھ جائے. تم بھی جب غریب نواز کے جایا کرو نا تو ناز بھرے انداز میں، غریب نواز ہم اجمیر میں رہتے ہیں، آپ کے دیار میں رہتے ہیں، ہم کسی اور جگہ بھیک مانگنے نہیں جائیں گے ورنہ بدنامی ہے. جو ہمارا بادشاہ آقا ایسا تو ہم کسی دربار میں کیوں جائیں. ایسے مانگا کرو. اللہ اللہ. بڑی آرام سے بیٹھ گئی. بڑے پیر کا جلال اترا. بچوں کو دیکھا مولا پڑھاؤں کسے، انہیں زندہ کر دے. سارے بچے زندہ ہو گئے. بڑھیا کا نہیں اٹھا. بڑھیا کا زندہ نہیں ہوا صاحب، باقی سارے بچے زندہ، بڑھیا کا نہیں. بڑھیا بولی بڑے پیر یہ انصاف کہاں کا بتائیے. بولے کیا مطلب؟ بولے اپنے اپنوں کو زندہ کر دیا میرے کو چھوڑ دیا. بڑے پیر آپ نے اپنوں کو زندہ کر لیا، میرا مرا ہوا رہ گیا، اس کو بھی تو اٹھاؤ. بڑے پیر بولے یہ میرے کہنے سے تھوڑی مرا گیا. تو بڑھیا بولی چلو اب کہنے سے نہیں مرا، لیکن صبح والے مسافر کا کیا ہوا؟ صبح مسافر بھی تو کرا کے لے گئی تھی، اس کا کیا ہوا؟ بڑے بچے بھی رکے بیٹھے ہیں، منہ کو دیکھ رہے ہیں. بڑھیا کہہ رہی ہے بڑے پیر میں کچھ نہیں جانتی، مسافہ ہوا تھا یا تو یہ کہو کہ مسافہ نہیں ہوا. اور جب مسافہ ہوا تو تمہاری کرامت مشہور تھی کہ شام تک، اب جب تک مسافہ نہ ہو جائے دوسرے دن تک موت نہیں آتی ہے. تو پھر یہ کیسے مرا؟ میں کچھ نہیں جانتی، میں تو زندہ لے کر کے جاؤں گی. او بڑے پیر میں کہاں جاؤں مجھے بتاؤ، میں کہاں جاؤں؟ ناز بھرے انداز میں مانگا کرو. اب بڑھیا مانگ رہی ہے. بڑے پیر کو بھی ترس آ گیا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا اس سے تو مجھے شہرت عطا نہیں فرماتا. اے پروردگار تو نے شہرت عطا فرمائی ہے، آج یہ بڑھیا کا بچہ مر گیا. اے مولا پروردگار. وہ روتے روتے دعا مانگ رہا ہے. بڑے پیر اتنا روئے اتنا روئے، آنکھوں سے آنسو نکل کے داڑھی میں سے نیچے گرنے لگے. اتنے کانپنے لگے، پسینہ آنے لگا، کونیوں سے ٹپکنے لگا. سارے شاگرد بھی پریشان ہیں، کہنے لگے یہ بڑھیا کہاں سے آ گئی؟ ہمارے بڑے پیر اتنا رو رہے اتنے رو رہے. اللہ اللہ. تھوڑی دیر رونے کے بعد بڑے پیر کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد اس بچے کی طرف وہ کر دیا، جا اٹھ جا. اور بوڑھی سے کہا تیرا بچہ زندہ ہو گیا، لے جا. بڑھیا کا زندہ ہوا وہ لے گئی. اب جب بڑے پیر کو پانی پلایا، ایک شاگرد جن کا نام علی بن حیاتی،
उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया, मैंने पूछ लिया हुजूर आप बहुत रोए ना? हुजूर हमारा दिल कांप गया। शागिर्द हैं, हुजूर हमारा दिल कांप गया था, आपको पसीना भी आ गया, लेकिन आज आपने ऐसे जिंदा क्यों किया हुजूर? आप तो कुम बिइज़्निल्लाह कह करके मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, लेकिन आज ऐसे जिंदा क्यों किया? बड़े पीर बोले अगर कोई और पूछता तो नहीं बताता, मगर शागिर्दो तुमने पूछ लिया तो सुनो। बड़े पीर कहने लगे मैंने अल्लाह की बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ की, मौला तू मुझे ये बुढ़िया इतनी तारीफ कर रही है, ऐसा नहीं बनाता, तू मुझे कीड़ा मकोड़ा बना देता, तू मुझे कुछ और बना देता, मौला ये तो बहुत बेइज्जती हो गई है। अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा, आ मलकुल मौत मेरा बंदा अब्दुल कादिर, जिसने खाया तो मेरी रिजा के लिए, जिसने पिया तो मेरी रिजा के लिए, जिसने सांसें ली तो मेरी रिजा के लिए, जिसका हर घड़ी हर टाइम मेरी रिजा के लिए। ओ मलकुल मौत बोलो, आज तुमने जितने लोगों की रूह कब्ज की है, सारे लोगों की रूह मेरे बंदे अब्दुल कादिर के हाथ में दे दो, और मैं इनको इख्तियार देता हूँ, जिसे चाहे जिंदा कर दे, जिसे चाहे छोड़ दे। आज मुझे मेरे बंदे से रोना नहीं देखा जा रहा। बड़े पीर कहने लगे हो मेरे शागिर्दो, तुम समझ रहे हो, आज मैंने उस बुढ़िया के बच्चे को जिंदा किया, उसके पोते को जिंदा किया। नहीं, आज की डेट में जितने लोग मरे थे, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कोई भी मरा, सबकी रूह अल्लाह ने मेरे हाथ में दे दी थी, मैंने सबको जिंदा कर दिया। वो कहते उसी डेट में जब हमने देखा तो बहुत सारी 27 तकरीबन मिसालें हमें मिल गई मौजूद के वहाँ भी मरा हुआ जिंदा हो गया, वहाँ भी खुद ब खुद जिंदा हो गया। तो हम समझ गए हमारे बड़े पीर का कमाल था। आज आप उनकी महफिल में आए, उस अल्लाह वाले की महफिल में क्या करते? अच्छा 1 बजने वाला, बड़ी जल्दी टाइम खिंच गया, 1:07। ओहो, और 1 बजे तक का टाइम था। आप बताओ आपका, आज तो इतना मज़ा आ रहा आप लोग। हालांकि ये जानते हैं जो हमें लेके आए, क्या नाम उनका, सिकंदर भाई, वो लेके आए हैं, और कई लोगों से मुलाकात हुई हजरत और पीर साहब के साथ में। मैं जानता हूँ कितना थका हुआ हूँ। दिल्ली में तकरीर करने के बाद फ़ौरन चल पड़ा हूँ, आकर के जब बिल्कुल थक गया तो यहाँ पे आकर थोड़ी देर लेटा। इन्होंने, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इनका बच्चा ये हाफिज़ कुरान है, ये पढ़ रहा है, ये हमारे इलाके के हैं, वहाँ के। इन्होंने मेरा सर उर्दाबा, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए और सबको गरीब नवाज का सदका अता फरमाए। थोड़ा ठीक हुआ हूँ, और जो रह बचा था वो आपने सारी थकावट उतार दी, सारी थकावट उतार दी। अल्लाह समद। सैयदना हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र चला, सैयदना गरीब नवाज का जिक्र चला। एक वो अल्लाह वाले की बात और बता दूं और फिर मैं ख़त्म कर दूं, और इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात। टाइम अगर ज़्यादा हो गया तो माफ़ करना, क्योंकि आज बहुत मज़ा आ रहा था, और मैं भी चाह रहा हूँ पता नहीं किस किस पे गरीब नवाज का सदका बरस सकता है। मेरी बहनें, इनको एक हिदायत दे दूँ, इनको एक हिदायत। गरीब नवाज की 5 औलादें थी। एक बेटी जिनका नाम सैयदा हाफिजा जमाल बीबी, क्या नाम था बोले, ठीक है। और गरीब नवाज के एक बेटे ख्वाजा फ़खरुद्दीन, एक बेटे ख्वाजा हिसामुद्दीन, 4 औलाद थी, और एक बेटे ख्वाजा ज़ियाउद्दीन। 3 बेटे हो गए। ख्वाजा फ़खरुद्दीन, ख्वाजा हिसामुद्दीन जो उनके उस्ताद मोहतरम के नाम पे नाम था गरीब नवाज, उनको तो बचपन ही में उठा लिया, समझ रहे।
تو سیدہ حافظہ جمال بی بی، کیونکہ انہی کی بیٹی کو لے کے سناؤں، تم لوگ راجستھان میں رہ رہے ہو، جن کا ٹکڑا کھا رہا ہو، جن کا صدقہ کھا رہا ہو، انہی کا سنو گے تو مزہ اور زیادہ ہے۔ میری بہنیں بھی سنیں۔ غریب نواز کی بیٹی جن کا نام سیدہ حافظہ جمال بی بی، اللہ سمجھ ان کے قدموں کی دھول مل جائے تو ہماری آپ کی معراج آ جائے۔ جو غریب نواز چور پہ نظر ڈال دے تو ولی ہو جائے، ڈکیت پہ نظر ڈال دے ولی ہو جائے، اور اگر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لے تو اس کا کیا ہوا ہوگا؟ سوچو، 7 سال کی عمر شریف، کتنے سال کی؟ غریب نواز رات کو عبادت کر لگے ہیں، بیٹی دیکھ رہی ہے، میرے ابا جان ایک مٹی کے پیالے میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں، سحری ہوتی ہے، کھجور بھی ہے، نمک بھی ہے، وہ بھی ہے۔ اللہ اللہ، بیٹی نے ایک دل دیکھا، باپ کو دیکھ رہی ہے، دوسرے دل بھی دیکھ رہی ہے، رات میں، تیسری رات میں بھی دیکھا، آخر باپ ہے، بیٹی پہ پیار آ گیا۔ چھوٹی سی بیٹی اور اتنی خوبصورت، ابھی سید زادی، آئے ہے، سینے سے لگایا، میرے لال کیوں جاگ رہی ہے، 3 راتیں ہو گئی، کیا چاہیے بولو، کچھ مانگتی ہو کیا؟ کہا ابا جان مانگ لوں عطا کریں گے۔ کہا بیٹا تیرا باپ فقیر ہے مگر میرا نانا بہت بڑا امیر ہے، مانگ، کیا مانگتی ہے مانگ؟ غریب نواز کی بیٹی مانگ، سنے میری بہنیں سن لیں، اگر ان سے کہا جائے مانگو، ان کا شوہر کا ہے، باپ کا ہے، بھائی کا ہے، تو یہ سونے چاندی کی طرف بھاگیں گی، کپڑے لتے کی طرف بھاگیں گی، روپیے کھانے پینے میک اپ کی طرف بھاگیں گی، لیکن غریب نواز کی بیٹی کہہ رہی ہے بچان مانگ لوں۔ کہا بیٹی مانگ لے، کہا بچان 6-7 راتیں آپ کی برابر میں عبادت کر لیتی۔ آئے ہائے، غریب نواز کی بیٹی کا چھوٹا سا مسلح بچھ گیا، چل بیٹی، خدا کی قسم باپ بیٹی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، بیٹی نے روزہ بھی رکھا، دوسرا دن گزر گیا، جب 7 دن ہو گئے، غریب نواز بولے بیٹی تیرے دل پورے ہو گئے، اب مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جان مانگ لوں، کہا مانگ لے، کہا ابا جان لوگ ہمیں آل رسول کہتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم پہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد یہی تو ہے۔ اللہ اللہ، غریب نواز کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں نے قرآن پڑھا لیکن جس نانا پہ قرآن نازل ہوا ان کو نہیں دیکھا، ابا جان ہم نماز پڑھتے ہیں، جو نانا نماز تحفے میں لے کے آئے ہم نے ان نانا کو نہیں دیکھا، ہم درود پڑھتے ہیں ہم نے نانا کو نہیں دیکھا۔ ابا جان
سونا چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، اب جان نانا کا دیدار کرا دو۔ غریب نواز بھی غریب نواز تھے، یہ نہیں کہا بیٹا میں کیسے کراؤں؟ غریب نواز نے سینے سے لگا لیا میرے لال چاہ، ارے جب باپ ایسا تو بیٹی بھی تو ایسی ہوگی۔ غریب نواز نے چہرے پہ رو کپڑا ڈال دیا اور ڈالنا تکا بیٹی درود پڑھ لے، بیٹی نے درود پڑھا، غریب نواز نے ہاتھ رکھا، میرے نبی کا دیدار ہو گیا۔ اللہ اللہ دیدار ہونا تھا، کہا بیٹی دیدار ہو گیا، مگر میں اس کریم نانا کا نوازا ہوں، یہ تو تو نے مانگا مگر مجھ سے لے لے، میں بھی ایک تحفہ دے رہا ہوں، میں اس کریم نانا کا نوازا ہوں۔ کون کریم نانا؟ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت بولے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے، تربے بہا دیے ہیں۔ کہا بیٹی میں اس نانا کا نوازا ہوں جن کی بارگاہ میں لفظ نہیں نہیں سنا جاتا ہے۔ بریلی کا امام علامۃ الزمان فرید الآبان ملحد النظار سید عدنان الشیخ امام احمد رضا خان بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کہا بیٹی میں اس نانا کا نوازا ہوں جس کو کوئی نہیں دیتا، میرے نانا دیتے ہیں۔ کیوں بولے اعلیٰ حضرت بولے کیا بولے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ کہا بیٹی میں اس نانا کا نواسا ہوں جس کے صدقے میں کائنات بنی، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، زمین بنی، آسمان بنا، فرش بنا، عرش بنا۔ تبھی تو بریلی کے امام اعلی حضرت عظیم البرکت رفیق الدرجت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بولے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہل میں زبان تمہارے لیے، بنے دہل میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ غریب نواز بولے بیٹی یہ تو نے مانگا، مگر مجھ سے انعام لیتی جا۔ کہ ابا جان کیا دے رہے ہیں؟ کہا بیٹی سن، تو نے نبی کے دیدار کا سوال کیا وہ ہو گیا، مگر سن لے آج کے بعد جب تک تو زندہ رہے اور تجھے دیدار کی خواہش ہو، آنکھیں بند کر لینا، درود پڑھ لینا، تجھے دیدار ہو جایا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غریب نواز، واہ 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 واہ۔ اب غریب نواز کی بیٹی
زیادہ تر رات بھر آنکھیں بند رکھتی اور جب صبح کو آنکھ کھولتی تھی نا تو عورتیں جاتی تھی ملنے، اور جب صبح کو آنکھ کھولتی تھی جن پہ پہلی نظر پڑتی تھی غریب نواز کی بیٹی کی، وہ بھی ولیہ ہو جاتی تھی۔ میری بہنیں اگر ایسی بنے، عبادت پہ اتر آئیں، قرآن کی تلاوت کریں، بے حیائی کو چھوڑ دیں، برے کاموں سے بچ جائیں، شوہروں کی خدمت کریں، پردے میں رہیں، اللہ الصمد کنیز فاطمہ بن جائے، پھر دیکھ لیں اپنا مقام۔ میری بہن سورہ واقعہ روزانہ رات کو 3 مرتبہ پڑھ کے سو جائے اور دعا کر کے سو جائے، انشاءاللہ اس کے شوہر کی کمائی اچھی ہوگی، اس کے بھائی بہن باپ پورے گھر والے بچے سب آرام سے رہیں گے۔ نبی فرماتے ہیں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور اگر مشکل آ بھی جائے تو یہی صورتیں اس کا حل بن کے سامنے آ جائیں۔ آج سے کرو گے نا پیارو، کسی کے چکر میں مت پڑنا، ولیوں کی محبت سے سینے کو سجائے رکھنا، سجائے رکھو گے نا؟ ہاں بولو انشاءاللہ۔ تم ٹکڑے کھاتے ہو غریب نواز کے، اس لیے مجھے اچھے لگتے ہو، سبحان اللہ۔ تمہیں جب موقع ملا کرے ناز بھرے انداز میں، غریب نواز ہم تو آپ کے ہی ہیں نا، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، برے ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں، تو آپ کے ہی، آپ نہیں سنبھالے گا تو کون سنبھالے؟ ہم کہیں اور جانے والے نہیں ہیں غریب نواز، بس اب تو بنا دو بگڑی۔ ایک دن کہیں گے چل ہٹ، ایک دن چل ہٹ، ایک دن چل، ایک دن تو مسکرائیں گے، کہیں گے آسینے سے لگ جا۔ جس دن لگ گیا اسی دن بیڑا پار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ غوث پاک ہیں۔ سچے کون ہیں؟ غریب نواز ہیں۔ سچے کون ہیں؟ یہ سلطان شاہ جیلان۔ سارے ولی کہیں کے بھی ہیں، کوئی سے بھی سلسلے کے، سب کے سب سچے ہیں اور ہمارے اچھے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، معاف کرنا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس میں جو غلطی ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ جلسہ کمیٹی پیران پیر دستگیر جلسہ کمیٹی کی جانب سے گلپوشی کا پروگرام ہے۔ میں بلانے جا رہا ہوں پیر صاحب کی گلپوشی کرنے کے لیے گلاب جی گوسی، یہ تشریف لے کر کے آئیں اور سید صاحب کو، پیر صاحب کی بلا کو گلپوشی مالا پہنا کر کے آپ استقبال کریں، اور سید مفتی مقیم الرحمان صاحب کی گلپوشی کرنے کے لیے انور حسین نیاریہ یہ تشریف لے کر کے آئیں۔ سید مظہر علی بابو کا استقبال کرنے کے لیے عبدالرزاق موئلہ یہ تشریف لے کر کے آئے، اور ایک نام آ رہا ہے تاجو خان موئلہ، جو وسیم اختر صاحب تشریف نہیں لائے۔ چلو پیر صاحب کو پہنا دو، اور ہمارے نعت خواں اختر رضا قادری کو سکندر علی صاحب مالا پہنائے۔ پیر صاحب کو گلاب جی غوثی، سید مقیم الرحمان صاحب کو انور حسین نیاریہ، سید مظہر علی باپو کو عبدالرزاق موئلہ، اور تاجو خان جی موئلہ آپ بھی آ جائیں۔ وسیم اختر صاحب موجود نہیں ہیں، پیر صاحب کی بلا کو مالا پہنا دیں، اور ہمارے اختر قادری صاحب نعت خواں موجود ہیں، ان کو سکندر علی صاحب مالا پہنائیں گے۔ روشن دین صدیقی صاحب کو محمد شریف بنگالی مالا پہنائیں گے، اور مولانا ارباب علی صاحب کو بابو خان جی تیلی مالا پہنائیں گے۔ بابو خان جی تیلی مولانا ارباب علی صاحب کو مالا پہنائیں، اور محمد شریف بنگالی روشن دین کو مالا پہنائیں۔
جی 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 کہنا سکندر صاحب ہمارے نعت خواں صاحب محمد شریف بنگالی مولانا ارباب علی صاحب کو بابو مولانا احسان صاحب سے گزارش کروں گا چلشار حضور اشفاق العلماء حضور مفتی اعظم راجستھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں منقبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مفتی اعظم راجستھان. مرحبا صد مرحبا مفتی اعظم راجستھان. کہ کیا بتاؤں شان و عظمت حضرت اشفاق کی. کیا بتاؤں شان و عظمت کیا بتاؤں شان و عظمت حضرت اشفاق کی. کس قدر شیدا خلقت حضرت اشفاق کی. مرحبا صد مرحبا مفتی اعظم راجستھان. مرحبا صد مرحبا مفتی اعظم راجستھان. کہ کس نے گاڑے سنیت کے جھنڈے راجستھان میں. کس نے گاڑے سنیت کے جھنڈے راجستھان میں. کس قدر شیدا خلقت حضرت اشفاق کے. مرحبا صد مرحبا مفتی اعظم راجستھان. اور یہ زبان حال سے بولا جنازے کا ہجوم. یہ زبان حال سے بولا جنازے کا ہجوم. کہ کس قدر شیدا خلقت حضرت اشفاق کے. مرحبا صد مرحبا مفتی اعظم راجستھان.